दबा कर दिया। जब खून टपका तो अब जाहिर सी बात होता कि अब हमारी एक एक की बारी आ रही है, एक एक करके इमाम सबको बुलाएंगे, एक एक करके इमाम सबको बुलाएंगे और सबका आज काम तमाम हो जाएगा। अब सरकना शुरू हुए, धीरे धीरे सरकना शुरू हुए। एक निकला, दो निकले, तीन निकले, चार निकले, पांच निकले। धीरे 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 कुछ देर के बाद इमाम ने दोनों को छत पे रोका रखा। कुछ देर के बाद पूरा घर खाली हो गया। इमाम ने शेख अली से कहा, अली जाके देखो नीचे जो हमारे चाहने वाले हैं उनको ऊपर भेज दो और कहो कि इमाम की ज़ियारत कर लें। तो जो मेरे नीचे बैठे हैं मेरे चाहने वाले, उन्हें भेजो कि अपने इमाम की ज़ियारत करने वाली। नीचे जो आया वो देखा वहां ना कोई आदमी है ना आदमजात है, सब भाग गए इधर से कि हमें इमाम दफा कर दे। तो जब तक मारिफत न हो, अगर इमाम आ भी जाते हैं तो इंसान ज़ियारत नहीं कर पाता है। और अगर मारिफत हो जाए तो इमाम आए या ना आए, मगर इंसान इतनी मोहब्बत करता है 30 बरस हज करके इमाम को याद करते करते आखिर में मुलाकात कर देता है। एक सलवात शख्स ने 30 बरस ये सोच के हज किया कि इमाम हज में आते हैं, हर साल हज पे जाता रहा कि कभी न कभी 30 साल मुलाकात के लिए, और इमाम ने उससे मुलाकात की। तो मारिफत न होती है तो उसका नतीजा ये निकलता है, और अगर मारिफत होती है तो फिर इमाम रोकते हैं मगर मारिफत रखने वाला नहीं रुकता। कभी ज़ुहैर आते हैं, कभी हबीब आते हैं, कभी मुस्लिम इब्ने उसजा आते। मौला अब उनकी इजाजत दीजिए, अब जीना अच्छा नहीं लगता। मौला अब मरने की इजाजत दीजिए, जल्दी से गला कटाना चाहता हूँ। मौला अच्छा नहीं लगता है। ये मारिफत का नतीजा। हबीब इब्ने मज़ाहिर जो कूफे के नाकाबंदी को तोड़ के दरिया में कूद के हुसैन की नुसरत के लिए पहुंचे, ये मारिफत का नतीजा, मारिफत का नतीजा था। और एक रात में पूरी जिंदगी का सफर तय करके सुबह को हुसैन के कदमों में गिर के मारिफत, वो मारिफत हासिल की कि खुदा की कसम इतना बड़ा तोहफा और इतना बड़ा मर्तबा किसी को न मिला। हुर को हुसैन ने अपनी माँ के हाथ का बना हुआ रूमाल अदा कर दिया, रूमाल सैयदा मिल गया। शफाअत नामा तो दूर की बात है, हुर का मुकद्दर वो जागा के रूमाल सैयदा उसे नसीब हुआ। हुसैन ने अपनी माँ का रूमाल, क्योंकि माँ की इज्जत की थी। जब हुसैन ने कहा तेरी माँ तेरे सोग में बैठे, उसने कहा हुसैन अगर आपकी माँ फातिमा ना होती तो मैं भी आपके लिए एक जुमला रहता, मगर क्या करूं आपकी माँ सैयदा ज़रत की मजलिस है, शुहदाए करबला की ज़रत की मजलिस। तो मारिफत का नतीजा ये होता है। इमाम रोकते हैं, जॉन अच्छा मौला इसलिए इजाजत नहीं दे रहे हैं कि मेरा खून, मेरा रंग काला है, मेरे पसीने में बदबू आती है। ये मारिफत थी कि हुसैन ने गले लगा के, जब जॉन शहीद हुए हैं तो हुसैन ने अपना रुखसार जॉन के रुखसार पे रख के बताया, जॉन तेरा खून नहीं, तेरे जिस्म से बदबू नहीं, अब तू कयामत तक तेरा जिस्म महकता रहेगा और जन्नत में भी जाएगा तो पूरे तेरे जिस्म की खुशबू के लिए तरसे। ये मारिफत का नतीजा। मारिफत इमाम हो तो इंसान किस मंजिल पर पहुंचे। वहाबे कल्बी जो ईसाई था, लेकिन मारिफत हुई तो इतनी अजीम मंजिल पे पहुंचा। अभी 17-18 दिन हुए हैं शादी के, लेकिन मारिफत इमाम चंद लम्हों में हुई तो ऐसा हुई, ऐसी हुई कि इमाम के कदमों पे सर कुर्बान कर दिया और अपनी बीवी के लिए इमाम से सलाम लिखवाने की जन्नत में यही मिलती। ये मारिफत है, ये पहचान है, जानना नहीं है, पहचाना नहीं है। सिर्फ जानना पहचान नहीं, बल्कि इसे असली मारिफत है। अपने इमाम के अगर असली मारिफत हो जाए तो इंसान हर गुनाह से पहले ये सोचेगा कि हमारा इमाम हमें देख रहा है। हर अमल से पहले ये सोचेगा कि हमारे इमाम की नजर हमारे ऊपर है। जब तक कि मारिफत ना होगी इंसान कुछ भी करता रहे। तो करबला में हुसैन के सामने जितने ये 72 थे, हुसैन के साथ 72 नहीं थे,
500 की रवायत है, मक्के से चले थे 500 लोग थे, किसी ने सोचा कि हुसैन जंग जीत जाएंगे तो माल मिलेगा, हुसैन ने मना कर दिया। धीरे धीरे करते 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 करबला तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 100 लोग थे। और बाद रवायतों में, बल्कि मैंने मुतबर उलमा से सुना है, पढ़ा भी है, कि करबला में असर आशूर जब हुसैन अकेले रह गए तब भी एक शख्स हुसैन के साथ था। हुसैन के अकबर मारे गए, हुसैन के पास खैमों में बैठा रहा। अब्बास मारे गए, हुसैन के पास बैठा रहा। यहाँ तक कि हुसैन अली असगर का नन्ना सा जनाजा लाए तब भी हुसैन के पास बैठा रहा। आखिर में जब अकेले रह गए तो फिर आया कि या हुसैन अब मुझे इजाजत दीजिए। तो कहाँ जा रहे हो? अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। तो अब तक क्यों रुके हुए थे? अब तक क्यों बैठे? पहले ही चले गए होते। तो मैं सोच रहा था शायद आप अब से बैयत कर लें, अब से बैयत कर लें, आपको हुकूमत मिले तो उसमें कुछ हिस्सा मुझे मिले। ये दुनियादार थे, ये मारिफत नहीं रखते थे। तो हुसैन को तनहा छोड़, हुसैन की तरफ था, हुसैन को छोड़ के असर आशूर चला गया था। बस अरबाब अज़ाब, जब तक की मारिफत ना हो कोई अमल, कोई भी किरदार मुकम्मल नहीं हो सकता। अगर मारिफत हो जाए तो फिर क्या कहने। आज मजलिस ज़ियारत है, आज शुहदाए करबला की ज़ियारत की मजलिस है, और आज ज़ैनब कूफा के करीब है। 11 मुहर्रम को हुसैन का लुटा हुआ काफिला करबला से कूफा की तरफ रवाना हुआ। आप अंदाजा कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि वो ज़ैनब जब मदीने से आई थी तो अब्बास ने मदीने में निदाई मुनादी करा दी थी, देखो आज कोई गली में ना निकले, आज कोई छत पे ना चढ़े, क्योंकि आज मेरी शहजादी महमिल में सवार होगी। आप सोचिए क्या गुजर रही होगी ज़ैनब पे, जब सीधे सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाली गई होंगी। क्या गुजर रही होगी ज़ैनब के कलेजे पे, जब ज़ैनब को के साथ 12 गले और एक रस्म में बांधे गए। चादर तो उतर चुकी है और नंगी पुष्ट ऊंट लाए जा रहे थे। अल्लाह अकबर, नंगी पुष्ट ऊंट लाए जा रहे थे जिन पे सवार किया जा रहा था। अच्छा, ज़ैनब वो मंजर याद करती होगी तो खुदा की कसम कयामत आ जाती होगी, जब मदीने से चली थी और सवार करने की बारी आती थी, अकबर ने उम्मे लैला का बाजू पकड़ के सवार किया था। हाय, कासिम ने अपनी माँ को सवार किया था। आज कोई सवार करने वाला नहीं है। तो तसव्वुर शर्त है। नाके बिठाए गए जिन पे हमारी महमिल कुछ नहीं है, महमिल है ना हमारी है, नाके बिठाए गए। अब बीबियां खड़ी हैं, कोई सवार करने वाला नहीं। अली की बेटी आगे बढ़ी, उम्मे लैला अकबर को मत देखो, मैं सवार कर देती हूँ। उम्मे फरवा कासिम का इंतजार मत करो, मैं सवार करवाती हूँ। एक एक बीबी को जो सवार करा चुकी तो वो अकेली खड़ी है। हाय, ज़ैनब को कोई सवार कराने वाला नहीं है। कभी दाईं तरफ देखती है, कभी बाईं तरफ देखती है। एक मर्तबा दिल भर आया, दरिया का रुख किया, ए मेरे ज़ैनब भैया पास मदीने से जो बड़े तमाम के साथ लाए थे, आप सवार करो। मेरा दिल कहता है लाश अब्बास दरिया के किनारे तड़प गया होगा और आवाज आई होगी, शहजादी मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। अब्बास अगर जिंदा होता तो फिर तुम्हें जहमत न उठाने पड़ती। मैंने सुना है नमाज़ के सीधे सज्जाद ने कहा, शहजादी एक भी अम्मा लाइए, मैं आपको सवार कराए देता हूँ। ज़ैनब ने कहा, मेरे लाल तेरे हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, तू कैसे संभालेगा? कभी अम्मा मैं सजदे में चला जाता हूँ, अब मेरी पुष्ट करो। ज़ैनब ने कहा, मेरे लाल तू इतना बीमार है, बर्दाश्त न कर सकेगा। मैंने सुना है कि इमाम ने इसरार किया, ज़ैनब ने पुष्ट सज्जाद पे कदम रखा, एक मर्तबा बीमार खा के गिर गया। ज़ैनब ने उठा के गले से लगा दिया, मेरे लाल मैं तो पहले ही कहती थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम मौला आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के।
البتہ یہ قافلہ کب کربلا سے لٹ کے 11 محرم کو چلا، عمر سعد نے حکم دیا قافلہ گنج شہیدہ سے گزارا جائے۔ ہائے، ہمارے یہاں کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اسے میت کے قریب نہ لے جاؤ، کوئی برداشت نہ کر پائے گا، مگر اہل بیت حسین حکم ہوا انہیں گنج شہیدہ سے گزارا جائے۔ اب جیسے ہی گنج شہیدہ سے بیویاں گزرنے لگی، کہیں اکبر کا لاشا تھا ام لیلا اونٹ سے گری، کہیں اصغر کی میت پہ ام رباب اونٹ سے گری، کہیں قاسم کی لاش پہ ام فروا اونٹ سے گری، تو ننھے ننھے لاشیں رکھے ہوئے تھے، لوگوں نے سوچا زینب اپنے بچوں کی لاشوں پہ گرے گی۔ ایک مرتبہ زینب کی نظر سید سجاد پہ پڑی، رنگ متغیر ہو رہا تھا، رنگ بدل رہا تھا۔ زینب نے کہا میرے لال یہ کیا حالت ہے؟ زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا۔ سید سجاد بھی بڑی منزلیں طے کرنا ہے، یہ تمہارا چہرے کا رنگ بھی بدل رہا تھا، بھی اماں آپ دیکھ نہیں رہی، ظالموں نے اپنے نجس لاشوں کو دفنا دیا، میرے بابا کا لاشا پہ غور و کفن بڑا ہے۔ بھی اماں کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے، ایک بھی اماں تم ہے میری زندگی پہ، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کا باپ کا لاشا جلتی زمین پہ بے غسل و کفن پڑا رہے۔ زینب نے سمجھایا، آخر میں زینب کا دل بھی بھر آیا، وہ لاش حسین کے قریب کھڑی ہوئی، اے بھیا زینب کو معاف کر دے۔ جملہ سننا زینب کا، زینب نے کہا بھیا زینب کو معاف کر دینا، اگر سر پہ چادر ہوتی تو بھی کھڑا جاتی۔ بھیا زینب نے کہا غریب عورت کے چادر نکل گئی۔ الغرض قافلہ کربلا سے نکلا۔ میں اپنے کھیت پہ پانی دینے کے لیے گیا تھا، تو میں نے پانی دے رہا تھا، چاند نکلا ہوا تھا، روشنی تھی، تو میری نظر اچانک گنج شہیدہ پہ پڑی تو مجھے کچھ نور نظر آئے۔ مرد صدیق کہتے جب میں نے نور دیکھے تو میرا ہوش ٹھیک اڑ گئے کہ یہ نور کیسا ہے۔ کہ میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کچھ لاشیں پڑے ہیں، ان لاشوں کے درمیان ایک لاشا ایسا ہے جس سے نور سب سے زیادہ ساطع ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کسی نبی کا گھر اجڑ گیا، میں نے سوچا کسی وسیع نبی کا گھر اجڑ گیا، مجھے نہیں معلوم تھا یہ کس کی لاشیں ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ جنگل کی طرف سے ایک شیر نمودار ہوا، کہ جب شیر کو میں نے دیکھا تو میں گھبرا گیا کہ اب یہ ان لاشوں کی بے حرمتی کرے گا، یہ شیر ان لاشوں کو کھا جائے گا۔ کہتا ڈر کی وجہ سے میں جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا اور سوچا دیکھوں تو یہ شیر لاشوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ بڑی جلدی جلدی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ کہتا ہے میں نے دیکھا شیر لاشوں کے قریب آیا اور وہ لاش جس سے سب سے زیادہ نور ساطع تھا اس لاشے کے قریب آیا اور اس لاشے کے چاروں طرف طواف کرنے لگا، 7 چکر لگائے اور آخر میں 7ویں چکر پہ اس لاشے کے پائتی آیا۔ شیر نے قدموں پہ سر رکھا اور سر رکھ کے شیر مر گیا، شیر مر گیا، شیر نے دم توڑ دیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا شیر نہ زندہ نہیں ہے تو مجھے بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی۔ میں اس لاشے کے قریب آیا، میں نے کہا اے لاش تو جس کو مانتا ہے، جس کا بھی تجھے پسر ہے، جس کا بیٹا ہے، اس کا واسطہ مجھے اتنا بتا دے تو کون ہے اور یہ شیر کون تھا اور یہ شیر مر کیوں گیا۔ آپ جملہ سنیں گے مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی ہے مرد صدی میں فاطمہ کا بیٹا حسین میں نے حسین کا نام سنا سر سینہ پیٹ لیا، مولا یہ شیر کون تھا؟ کہ یہ میرا بچپن کا دوست تھا، بچپن میں مدینے میں مجھے میرے نانا کو کسی نے تحفے میں دیا تھا، میرے نانا نے مجھے دے دیا تھا۔ جب یہ بڑا ہو گیا تو لوگ ڈرنے لگے، میں نے اس کا نام حارث رکھا تھا، ابو حارث کہہ کے پکارتا تھا۔ جب مدینے میں لوگ ڈرنے لگے تو میں نے اس سے کہا کربلا کے جنگل میں چلا جا، جب میرے لاشیں وہاں گرے وہاں آ جانا، اور جب کربلا سے لٹ کے نکلے تو ان کے ساتھ رہنا۔
مرد اسدی، اے مرد اسدی، یہ شیر کل سے زینب کے قافلے کے ساتھ تھا، مولا پھر یہ مر کیوں گیا، پھر یہ مر کیوں گیا؟ ایک مرتبہ امام نے کہا آج میری زینب دربار کوفہ کے باہر کھڑی ہے، دربار سجایا جا رہا ہے اور زینب کو بے رضا دربار میں لے جانے کی تیاری ہے۔ امام نے کہا اے مرد اسدی، یہ روز مجھے خبر دیتا تھا کہ زینب وہاں پہنچی، میں پوچھتا تھا میری زینب گھبرائی تو نہیں، یہ کہتا تھا نہیں، آج یہاں پہنچی زینب کا ہر روز مجھے ہر وقت مجھے آ کے خبر دیتا تھا، لیکن آج یہ بھی آیا تو اس نے کہا آقا وہ جو منظر دیکھ کے آیا ہوں وہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، میرا کلیجہ بڑھ گیا، میں مجھ سے کہنے لگا آقا آج زینب کوفے کے دربار کے باہر کھڑی ہے، دن میں زینب نہیں جاتی تھی، کوفے میں آئی دربار میں آئینہ بندی ہو رہی ہے، زینب کو مدینہ لے جانے کی تیاری ہے، ارے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اے مرد اسدی سے برداشت نہ ہوا، اس کا کلیجہ بڑھ گیا، شیر مر گیا۔ زینب کو بے رضا جاتے ہوئے مگر وہ کیسے انسان تھے جو دیکھتے رہے، بس 12 محرم آ گئی، 12 محرم آئی، قبیلہ اسد کے لوگوں نے کہا کہ حسین ہم سے وعدہ لے کے گئے تھے، جب حسین نے زمین خریدی تھی تو مردوں کو بلایا تھا، دیکھو اگر ہم یہاں شہید ہو جائیں تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، پھر حسین کو اطمینان نہیں ہوا تھا تو عورتوں کو بلایا تھا، دیکھو اگر تمہارے مرد یزید کے ڈر سے ہمارے لاشوں کو نہ دفنائے تو پانی بھرنے کے بہانے نہر فرات میں آنا اور تھوڑی سی آگ اٹھا کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا، پھر بھی میرے مولا کو اطمینان نہ ہوا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہیں تو کوئی روکے گا نہیں، کھیلتے کھیلتے کربلا میں لاشوں پہ تھوڑی سی خاک ڈال دینا۔ آج 12 محرم کو قبیلہ اسد کے لوگوں کو یاد آیا، ایک مرتبہ لوگوں نے بیلچے اٹھائے اور چلنے لگے، عورتوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ میرے حسین سے وعدہ ہے، آج ان کی لاشوں کو دفنانے جا رہے ہیں۔ عورتوں نے کہا میرے مولا نے ہم سے بھی وعدہ کیا تھا ہم بھی ساتھ چلیں گے، مرد چلے، عورتیں جلنے لگی، جب مرد و عورتیں جلنے لگی تو بچوں نے کہا کہ ہم بھی چلیں گے، کہا تم کہاں جاؤ گے؟ کہ میرے مولا نے ہم سے بھی تو وعدہ لیا تھا۔ سب کو پورا قبیلہ بنی اسد کربلا میں آیا، اب کربلا میں گنج شہیدہ میں لاشیں بکھرے ہوئے تھے، پہچان نہیں تھی کون سا لاشا علی اکبر کا ہے، کون سا لاشا قاسم کا ہے، کون سا لاشا حبیب کا ہے، کیونکہ جسم پہ سر نہیں تھا، سر کٹے ہوئے تھے، کون سا لاشا حسین کا آتا ہے۔ لوگ بیٹھ گئے اور سوچنے لگے آخر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سا لاشا کس کا ہے، کیسے بتائیں گے؟ اتنے میں نظر پڑی کوفے کی طرف سے ایک ناقہ سوار آتا ہوا دکھائی دیا، یہ لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے، کہیں یزید کے لشکر کا کوئی سپاہی تو نہیں جو خبر لینے آیا ہو۔ ایک مرتبہ لوگ چھپنے لگے، انہوں نے دیکھا ناقہ سوار آیا، ان لاشوں کے قریب آیا، ناقے کو بٹھایا، ناقہ بٹھانے کے بعد اترا اور اترنے کے بعد قبیلے بنی اسد کے لوگوں کے قریب آیا، بھائیو کیوں پریشان بیٹھے ہو، کیوں حیرت میں ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے حسین سے وعدہ کیا تھا ان کے لاشوں کو دفنائیں گے، مگر ہم لاشیں دفنانے کے لیے تو آئے ہیں، ہمیں پہچان نہیں ہوتی کون سا لاشا حسین کا ہے، کیونکہ یہاں بہت سے لاشیں تو پامال پڑے ہیں، بہت سے لاشوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں، ارے کسی کے جسم پہ سر نہیں ہے، ہم کیسے پہچانے کون سا لاشا کس کا ہے؟ ہاں، آنے والے نے کہا آؤ ہم بتاتے ہیں، یہ لاشا دیکھ رہے ہو، یہ 84 برس کا بوڑھا حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، مولا دفن کیسے کریں؟ کہ ایک بڑا سا گڑھا کھودو، گنج شہیدہ بناؤ، سارے لاشیں وہاں اٹھا کے دفن کرو، ایک ایک لاشا اٹھاتے رہے۔ اس کے بعد عائزہ کی باری آئی، امام نے کہا یہ لاشا جو ٹکڑوں میں دیکھ رہے ہو، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے، یہ قاسم کا لاشا ہے، یہ قاسم سے پوٹلی اٹھاؤ،
اور دفن کر دو۔ دوسرا لاشا، یہ دو لاشا دیکھ رہے ہو جس کے سینے میں برچی کی علی ٹوٹ گئی ہے، ارے یہ میرا بھیا، یہ علی اکبر کا لاشا ہے، یہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ اٹھایا اور گھر کے شہیدہ میں لائے، سارے لاشیں لاتے رہے، چھوٹے چھوٹے لاشیں دیکھ رہے ہو، ان کے نام و محمد ہے، یہ لاشیں دفن کرو۔ سارے لاشیں دفن ہو گئے۔ آخر میں کہا کہ ننھی سی میت جو دیکھ رہے ہو، ابھی یہ 6 مہینے کا لاشا ہے، کیا اس کے جسم میں سر نہیں کہا؟ اس کا سر بھی کاٹ لیا گیا، اسے قبر سے نکال کے اس کے سر کو ذبح کر دیا گیا، سر کاٹ لیا گیا۔ ارباب اعظم ایک مرتبہ کا یہ لاشا بھی اٹھاؤ، ایک گنجے شہیدہ میں دفن کر دو، سارے لاشیں۔ اب آخر میں کہا نشیب میں چلو، نشیب میں کیا دیکھا؟ ایک لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہے، آنے والا آیا اور لاشے کے پاہتی بیٹھ گئے، رکھا، اے میرے بابا مجھے معاف کرنا، میں بہت مجبور تھا بابا، مجھے بنا نہ سکا، بابا زینب دربار میں چلی گئی، بابا کو بھی اماں دربار میں بخیر جا رہی ہے۔ لوگ اب بھی نہ سمجھے آنے والا کون ہے، آنے والا کون ہے، لوگوں کو اب بھی خبر نہیں ہوئی آنے والا کون ہے۔ لیکن ارباب اعظم ایک مرتبہ لاشا کا، یہ کس کا لاشا ہے؟ کہ یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے۔ گنج شہیدہ میں لائے، سارے لاشیں دفن کر دیے، جب دفن کر چکے بنی اسد کے لوگوں نے کہا سارے لاشیں دفن ہو گئے، کہاں سارے دفن ہو گئے، ابھی ایک لاشا باقی رہا، بس میں نے ختم کر دیا، ایک لاشا اور رہ گیا۔ کہاں؟ دریا کے کنارے چلو، دریا کے کنارے پہنچے، ایک چھوٹی سی قبر کھودی گئی، چھوٹی سی قبر کھودی گئی، لاش کے ٹکڑوں کو جمع کی، جملہ سن لینا اور ختم کر لینا، میں نے ختم کر دیا۔ لاشوں کو، لاشے کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا، اس چھوٹی سی قبر کے اندر رکھا، تو جب قبر کے اندر رکھ چکے اس لاشے کو، تو آنے والا قبر میں اتر گیا، اترنے کے بعد ایک مرتبہ سینے پہ سر رکھ کے روتے رہے، اے چچا ارے آپ کی سکینہ، ارے چمر کیا دادیانوں سے ڈال ہی رہے ہیں، اے چچا آپ کی سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت میں رسی سے باندھا گیا، اے چچا اس کا گلا چھل گیا، اے چچا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، میں معجزے سے آیا ہوں۔ بہت دیر تک روتے رہے، جب باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا ارے یہ کس کا لاشا تھا؟ کہے میرے چچا عباس کا لاشا تھا۔ کب کیسے عباس کا لاشا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بڑے لمبے چوڑے تھے، ارے میرے چچا نے وصیت کی تھی دیکھو، ارے حسین کے لاشوں کو پامال نہ کرنا، اس کے بدلے جتنا چاہے میرے لاشے کو پامال کر دینا۔ ظالموں نے 5 مرتبہ میرے چچا کے لاشے کو پامال کیا، کہا تم نے حسین کا بیٹا سید سجاد اپنی مبی کو خوبا چھوڑ دیا، لوگوں نے اے میرے مولا یہ کیا ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما، محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، بنا پریشان حال ہم کو پریشانیوں کو دور فرما، جو ضرورات کے متمنی ہیں جو ضرورات سے مشرف فرما، پڑھنے والے جو بیمار ہیں انہیں بہتر بیماری کربلا شفائی واجب عنایت فرما، جو مقروض ہیں جو قرضوں کو ادا فرما، جو ضرورات کے متمنی ہیں جو ضرورات سے مشرف فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، بالخصوص جنت البقیع کی خوبصورت تعمیر کے اسباب فراہم فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں یہ روزگار میں برکت عنایت فرما، اس بیماری اور وبا کو جلد از جلد دنیا سے
نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.